السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، دلوں سے علم نکل جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیں نا، لوگوں نے تو بڑی محنت کر کے اس علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، تو یہ دین کا علم اٹھ جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اس پر بھی بات ہوئی۔ اگر آپ سورۃ الاسراء اٹھا کے دیکھیں، جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، مٹا دیں، غائب کر دیں، اٹھا دیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔ لیکن یاد رکھو، الا رحمتا من ربک، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے رب کی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کہ کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو جو بھیجی جا رہی ہے سلب کر لیں، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے گا ما سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس سے پہلی والی آیت جس پر ہم پہلے بات کرتے چکے ہیں کہ جس میں روح کا ذکر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میرے رب کی امر سے ہے روح، اور دیکھو تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد اس آیہ مبارکہ کا آنا، اب اللہ نے لوگوں کو بہت کم علم دیا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال لے، اور نہ صرف کہ لوگوں کے دلوں سے اس علم کو مٹا دے، کتابوں سے بھی اس علم کو محو کر دے۔ اگرچہ ایسا ہونا عادت کے خلاف ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے۔ دیکھو نا، اگر ہمارے دماغوں سے، ہمارے دلوں سے سارا علم سلب کر لیا جائے، اور ہمارے آگے یہ جتنی کتابیں ہم نے آج تک پبلش کیے رکھی ہوں، ہم ان میں سے ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے، ایک کتاب پڑھ نہیں سکتے ہم، کیونکہ ہمارے پاس اب وہ علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سے لیٹرز، کون سے حروف، کن اکشروں سے یہ بنے ہیں۔ جب خبر ہی نہیں ہوگی کہ یہ کون سے لیٹرز ہیں جو یہ ورڈ بنا رہے ہیں، یہ کون سے ورڈ ہیں جو سینٹنسز بنا رہے ہیں، ورب کیا ہے، ناؤن کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہے، پریپوزیشن کہاں لگاتے ہیں، سبجیکٹ پریڈیکیٹ کا کیا مسئلہ ہے، وہ خبر ہی کوئی نہیں ہونی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی ہمیں یہ کتاب جو سامنے رکھی ہوگی اس زبان میں جسے ہم جانتے تھے، کیونکہ علم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک دو جنریشن کے بعد یہ کتابیں ردی میں پڑھی ہوں گی، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی ان میں لکھا کیا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو، اس کو فرمایا اس کے بعد کہ ما سوائے آپ کے رب کی رحمت کی، یعنی اس وحی کا سینوں اور صحیفوں میں باقی رہنا اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور صحیفوں میں محفوظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے شامل حال ہے۔ اب دلوں سے علم کا نکل جانا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یوں ہی قیامت تک معاملہ چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیاد، تمہاری ماں تم پہ روئے، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی آپ سمجھ لیں اردو زبان میں کہنے والے کیا کہتے ہو، کہنے والے کیا کہتے ہو، یہ معنی ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا، حضور نے کیا فرمایا، میرا خیال تھا تم مدینے میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہو، کہ اس کی کہ یہ ایک ایسا فنامنن ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، تمہیں تو یہ بات بخوبی بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو نا، کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ وہ تورات اور انجیل پر لکھے ہوئے کے موافق بالکل عمل نہیں کرتے،
دیکھیں کیسی خوبصورتی سے میرے نبی نے اس بات کو سمجھا دیا کہ دیکھو علم تو ہے، کتابوں میں بھی بند ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، پر اگر تم سے اس کا عمل ہی چھین لیا جائے تو 1000 لاکھ کتابیں تمہارے سامنے رکھ دی جائیں، تم پہ کوڑی کا فرق نہیں پڑنا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث 4048، مسند امام احمد کی جلد 4 پر بھی آتی ہے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے المستدرک امام حاکم میں۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے اور نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، اور ایک رات میں کتاب اللہ چلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی، اور لوگوں کے گروہ باقی رہیں گے۔ بہت بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، سو ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں پر علم کوئی نہیں ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، عبادات کس کو کہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، دینی مسائل کیا ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو انہیں پڑھتے پایا تھا تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے صلہ نے کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا جبکہ وہ نہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے اس سے اعراض کیا۔ صلہ نے اپنی بات کو ملٹیپل ٹائم دہرایا کہ حضرت حذیفہ اس کا جواب دیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں نا، عبادات نہیں کرتے۔ تو ہر بار حضرت حذیفہ نے ان کی اس بات کو رد کیا، پھر تیسری مرتبہ ان کی طرف متوجہ 3 بار کہا کہ اے صلہ ان کو یہ کلمہ نجات دے دے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، حدیث کی سند بھی صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے امید تو یہی ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کلمہ گو تو ہوں گے نا، لیکن ایک ایسی جنریشن بھی آئے گی جو کلمہ گو بھی نہیں ہوگی، انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوگی کہ ہوا کیا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں، سنن ابن ماجہ میں ہی آتی ہے، کتاب الفتن میں آتی ہے، باب ہے ذہاب الامانہ، یعنی امانت کے رخصت ہو جانے کے ذمہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک بات میں نے دیکھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، ہم نے سنت کا علم حاصل کیا، پھر حضور نے فرمایا یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص سوئے گا اور اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس امانت کا صرف اتنا نشان باقی رہ جائے گا جس طرح نقطے کا نشان رہ جاتا ہے۔ پھر آدمی سوئے گا تو اس کے دل سے امانت کو اس طرح اٹھا لیا جائے گا جس طرح آبلے کا نشان ہو، جیسے تم اپنے پاؤں پر کوئی انگارہ ڈالو تو وہاں آبلہ ابھر آئے، کوئی آپ دیکھیں نا کوئی گرم چیز آپ کو لگ جائے تو کیسے ایک سوجن آ جاتی ہے، ایک پھوڑا بن جاتا ہے، تو تمہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ابھری ہوئی چیز ہے، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب اس ضمن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا فرمایا، راوی کہتے ہیں آگے کیا کیا، حضرت حذیفہ نے مٹھی میں کنکریاں لیں اور اپنی پنڈلی پر ڈالا۔ حضرت حذیفہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت کیا کریں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی امانت کو ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ بنو فلاں میں ایک شخص امین ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ کتنا سمجھدار، کتنا تیز، کتنا چالاک آدمی ہے، حالانکہ اس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں مجھ پر ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ شخص مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میری طرف لوٹا دیتا، یعنی وہ اسلام کی وجہ سے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ شخص عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس کا نگران یعنی حاکم اسے میری طرف لوٹا دیتا، یعنی کہ وہ حاکم وقت کے خوف سے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب تو میں فلاں اور فلاں شخص کے ساتھ ہی خرید و فروخت کرتا ہوں کیونکہ باقی سب دھوکہ دینا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں
اس حدیث کی ایک شرح ہے۔ اب یہ جو سویا اور اٹھا جو ہے نا، اس بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد ایک رات کا سونا یا اٹھنا نہیں ہے۔ تو حضور نے جو دو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت و فلاح کے لیے ایمان اور امانت کو نازل فرمایا، اور اس کا امور جو ہے اور اس کا جو ہے تمام معاملے جو ہیں اس کے، وہ انسان کے قلب سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایمان کا نور ہوتا ہے اس میں، اور ہر انسان کے دل میں یہ ایمان کا نور جب آتا ہے تو ہدایت جب انسان کو ملتی ہے تو قرآن سے اور سنت نبوی پر عمل آوری کے ذریعے انسان کا دل منور ہوتا ہے۔ تو چنانچہ انسان اسی طور پر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا رہتا ہے، کتاب اللہ سے جو معاملے سمجھتا ہے اسے امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ احکام و مسائل ہوں، بہرحال جو معاملے ہوں، تو اب یہی نور اسے منور رکھتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس نور سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کو جو دنیا میں نازل فرمایا اور اپنے پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے، تو نسل انسانی سے جن لوگوں کو اللہ کی عنایت و ہدایت کا معاملہ نصیب ہوا، تو ان کے دل میں نور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق اور استعداد بھی آئی، تو خوش بختی آئی ان کی، تو وہ اس سے بہرہ مند ہوئے۔ اور اس موقع پر ایک اور نقطہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو فرمایا گیا نا، پھر انہوں نے قرآن کو جانا اور پھر انہوں نے سنت کو جانا، اس کے ذریعے ایمان و امانت کے مرتبے کی شان و حیثیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ نے نور ہدایت یعنی ایمان کو نازل فرمایا اور قلوب انسانی میں اس کو راسخ فرما دیا۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اس کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ حضور کے زمانے اور حضور کی رفاقت کے زمانے میں اور صحابہ کے اندر وہ ایمان کا جو نور ہے وہ اتنا رچ بس گیا کہ اس کے معاملات باقی دنیا میں بھی ہم نے امپلیمنٹ ہوتے دیکھے۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے، اور یہی وہ آخری باتیں ہیں کہ دین و شریعت کی طرف سے غافل ہو جانا اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے دل میں ایمان کا نور کم ہو جانا، اور وہ غافل ہونے والا جب اس صورتحال سے آگاہ ہوگا، وہ اپنے دل کی حالات اور کیفیات میں غور و فکر کرے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ اس میں ایک نقطے کی مقدار کے علاوہ نور امانت کچھ باقی نہ رہا۔ تو اب یہ سونے سے مراد یہی ہے غفلت۔ انسان کے لیے یہ معاملات سیکنڈری ہو جائیں گے، بلکہ سیکنڈری سے بھی نیچے چلے جائیں گے، تیسرے چوتھے پانچویں درجے کے معاملات ہوں گے دین کے۔ دیگر معاملات دنیاوی یہ انسان کے لیے زیادہ بڑی پرائیورٹی بن جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اب پھر خواب غفلت میں جائے گا، غافل ہو جائے گا، اور اس کیفیت سے بھی جائے گا، ایک نقطے کے مقدار جو نور تھا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کہ ایسا غافل ہو جائے گا۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی روایت کو اور پچھلی تفصیلات کو غور کریں کہ یہاں غافل ہونا انسان کو بے بہرہ کر دے گا ان چیزوں سے جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ کتابیں پڑھی کی پڑھی ہیں، بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں قیامت جب آئے گی نا، وہ بہت ہی خبیث قسم کے لوگوں پر آئے گی، ایمان والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ ایمان والے تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ آپ نے وہ روایات بھی سنی ہوں گی، میں نے بھی آپ سے شیئر کی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی، ایک ایسی ہوا چلے گی، ایک ایسی بریز آئے گی جو ایمان والوں کے اوپر ہی ہٹ کرے گی، اور ایمان والے جو ہیں وہ اس دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس دنیا میں وہی رہ جائیں گے جن میں ایمان باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیں نا، قیامت کے قریب اتنے لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے کہ صحیح البخاری میں کتاب الحج میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا، یعنی قرب قیامت معاملات ایسے بگڑ جائیں گے کہ ایک حبشی مردود قیامت کے قریب کعبے کو ڈھائے گا۔ وہ ایسی شکل و صورت کا ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کعبے کا انہدام کا یہ منظر دکھایا گیا، پھر آپ نے اس چشمدید واقعے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یعنی اللہ نے فیوچر حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دی۔ ہمارا لیے تو فیوچر ہے نا، رب کے لیے تو فیوچر نہیں ہے، اس کے لیے تو ہر شے اس کے علم میں محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس قسم کا معاملہ بھی پیش آئے گا، اور یہ تبھی پیش آئے گا جب لوگوں کے سینوں سے علم اٹھ جائے گا، جب لوگ بالکل خواب غفلت میں ایسے مست ہوں گے کہ کعبے کی حرمت بھی حرمت نہیں ہوگی، تو ایک شخص کو اتنی جرت ہوگی کہ وہ ایسا معاملہ کرے گا کہ کعبے کو گرانے والا یہ سیاہ فام حبشی تکبر اور غرور سے چلتا ہوا آئے گا، یہ سر سے گنجا ہوگا، اس کی ناک پھیلی ہوئی ہوگی، اس کا پیٹ بڑا ہوگا، اپنے ہاتھوں میں یہ بھالا پکڑے ہوئے ہوگا، اور اس کے ساتھ اس قماش کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اس کی سربراہی میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور ایسا عین قیامت کے قریب ہوگا۔ اور مسند امام احمد میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ حبشی آئیں گے جو کعبۃ اللہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکیں گے اور اس کے خزانے نکال لیں گے، اس کے بعد کعبہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں موجود سونے چاندی کے زیورات نکالیں گے اور اس کا غلاف بھی اتار پھینکیں گے، گویا میں اب بھی اس گنجے سیاہ فام چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں بھالا ہے جس سے وہ بیت اللہ کے پتھر اکھاڑ رہا۔ تو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ واقعہ کعبے کے امن و امان کا گہوارہ ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا امن و امان قیامت تک رہنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہی تفصیلات ہمیں فتح الباری کی جلد 3 صفحہ 583 پر ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔